نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا۔ اس کے بارے میں حروف مقطعات کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ شروع میں آئے ہیں اور اس سے پہلے واو قسم محذوف ہے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ ہے اسم اشارہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذالکہ مبنی ہے، تینوں حالتوں میں ذالکہ ہی رہتا ہے، اور یہ بطور مبتدا بھی آتا ہے اگر اس کے بعد والا اسم جو ہے اس پر الف لام نہ لگا ہو۔ یہاں پر الکتاب اس پر الف لام لگا ہوا ہے، لہذا یہ ہے مشار الیہ، اور اس پر جو اعراب ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ تو اشارہ مشار الیہ جو ہے وہ حالت، جنس، عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وسعت والی بات یہ ہے کہ الف لام صرف کی بات ہے، لہذا ہم وسعت کو اس میں ڈیفائن نہیں کر رہے۔ حالت، جنس اور عدد کے لحاظ سے اشارہ مشار الیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم وسعت کہہ دیں گے تو وسعت کے اندر معرفہ میں اسم علم بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر ذالک حامد، اب یہ مرکب اشاری نہیں ہے، یہ جملہ اسمی ہے، لہذا وسعت، حالانکہ معرفہ یہ بھی ہے، معرفہ یہ بھی ہے، لہذا وسعت کو ہم اس میں نہیں لا رہے، باقی تینوں صورتوں کو لے کے آ رہے ہیں، حالت، جنس اور عدد۔ اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری اور مبتدا۔ لا ریب فیہ، دیکھیے لا آپ نے پڑھا ہوا ہے نفی کا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لا نہیں، هل انت حامد لا بل انا محمود، ایک لا ہوتا ہے جو پچھلی پوری بات کی نفی کر دیتا ہے۔ پھر ایک لا آپ نے پڑھا ہے فعل میں جو مضارع کے ساتھ لگتا ہے نفی کے لیے، یذهب وہ جاتا ہے، لا یذهب وہ نہیں جاتا۔ یہاں جو لا استعمال ہوا ہے اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس، کسی بھی پوری کائنڈ کی نفی کے لیے آتا ہے، اسے کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ اس لا کے بعد والا اسم واحد، نکرہ اور منصوب ہوتا ہے ایک زبر سے۔ لائے نفی جنس۔ اب ریبن کہتے ہیں شک کو، شبہ کو۔ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ واحد، نکرہ، ال نہیں لگا ہوا، تنوین بھی نہیں ہے، اور منصوب ہے ایک زبر کے ساتھ، جیسے لا الہ۔ اسی طرح آیا قرآن میں لا خیر، پھر ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، واحد، نکرہ، منصوب ایک زبر کے ساتھ، حول، قوت۔ اچھا،
تو لائے نفی جنس کی پہچان بتا دی کہ اگر کسی لا کے بعد کوئی اسم ہو واحد نکرہ اور منصوب ایک زبر سے تو وہ لائے نفی جنس ہوگا. اور لائے نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے, اور یہ مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. تیسری بات یہ کہ عموماً لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے عموماً. ٹھیک ہے, یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. مثال کے طور پر ہم کلمے کو لیتے ہیں, لا الہ الا اللہ. لا ہو گیا نفی جنس, الہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ الہ آ گیا, خبر موجود نہیں. لا الہ موجود, کوئی الہ موجود نہیں ہے, یا لا الہ کائن. ٹھیک ہے, لا حول موجود ولا قوت موجود الا باللہ. ٹھیک ہے جی, تو اس کی خبر جو ہے وہ عموماً محذوف ہوتی ہے, اس کو موجودن کہہ دیتے ہیں, کائنن کہہ دیتے ہیں وغیرہ. تو یہ ہو گیا لائے نفی جنس. ریبہ اسم ہو گیا اس کا, جو کہ مبتدا, فیہ جار مجرور. اصل میں ہے لا ریب موجود فیہ. اب آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھی 3 نقطے ڈلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی 3, ایسا ہے. اسے معانقہ کہتے ہیں, یعنی کہ لا ریب فیہ بھی ٹھیک ہے, فیہ ھدی للمتقین, دونوں اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. فی الحال ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. متعلق خبر محذوف, لائے نفی جنس اپنے اسم اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ. ہدن, اب دیکھیں ہدن بھی مبنی ہے, یہ مصدر ہے, اسم ہے, یہ تینوں حالتوں میں ہدن ہی ہوگا, ہدن ہدن اور ہدن. ذالک الکتاب ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے, کس کے لیے, متقین کے لیے. اچھا, للمتقین یہ جار مجرور مرکب جاری متعلق خبر ہدن, اور یہ ہے خبر. اب جو یہ مبتدا ہے یہاں پر روکیں گے تو کیا رہے گا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے, کوئی شک نہیں. اس کو ذرا بھی بھول جائیں, ذالک الکتاب ھدی للمتقین, وہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ بھی خبر ہے اور یہ بھی خبر. یہ جملہ اسمیہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ترجموں میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے
آپ کو ذالک الکتاب کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، حالانکہ ذالکہ کیا ہے؟ بعید کے لیے. تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ کسی بات کی عظمت، اس کی بڑائی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے قریب قریب دور کا اشارہ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم نے کسی کو کہنا ہو یا ٹیز کرنا، بڑے جناب بڑے آدمی ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو ہم یہ جو اسلوب ہوتا ہے یہ ہم جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح یہاں بھی جو یہ کتاب، یہ عظمت والی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی شک موجود نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ جملہ یا یہ جو آیت جو ہم نے لکھی ہے، یہ الذین سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. صلہ اور موصول کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صلہ اور موصول مل کر مبتدا بن سکتے ہیں، خبر بن سکتے ہیں، صفت بن سکتے ہیں، فاعل بن سکتے ہیں، مفعول بن سکتے ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. یہ ہے اسم موصول. یؤمنون فعل ہے، اس کے اندر ضمیر الفاعل ہے ہم، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. جار اور مجرور مرکب جاری بننے کے بعد متعلق فعل. جملہ فعلیہ. واو عطف کا ہے. یقیمون فعل، اس میں فاعل بھی ہم ہے. یقیمون اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. من یہ حرف جار ہے، ما ہے موصول کا. رزقناہم، رزقنا فعل ماضی ہے، اس کے اندر فاعل ہے نحن. جو جلالت کی ضمیر جلالت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی. ہم نے، ہم اس کا مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا، اور یہ بن گیا صلہ. صلہ اور موصول یہاں پہ بن گئے مجرور. جار اور مجرور متعلق فعل ہے، اور یہ مقدم ہو گئے، پہلے آ گئے. ينفقون یہ فعل ہے، اور اس کے اندر فاعل ہے ہم. ينفقون فعل فاعل اور متعلق جملہ فعلیہ. تقدیر عبارت کیا تھی؟ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. ٹھیک ہے،
لیکن یہ کلام کی خوبصورتی کی خاطر دیکھیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم ہو سکتا تھا، لیکن کلام کی خوبصورتی اور ادبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا سا ورائٹی لے کے آئیں، اس میں انداز بدلیں، تو اس میں تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ تقدیم و تاخیر کی ایک وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی تاکید، ایک وجہ صوتی آہنگ یا عبارت یا ادبی خوبصورتی بھی ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، دیکھیے یہ واو جو ہے نا، یہ حرف عطف ہے، اور واو حرف عطف تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے معطوف علیہ ہو اور اس کے بعد معطوف ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے، اس واو سے پہلے والا کیا ہے، معطوف علیہ، اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ معطوف کہلائیں گے۔ تو وہ آپ ذہن میں رکھیں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں، بلکہ اس کی ہم ترتیب اگر ایسے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے صفت کس کے لیے، للمتقین۔ ٹھیک ہے، یہ دو اتفاق ہے نا، ایک واو یقیمونا سے تو ایک مما کا، ہم اس کو معطوف دیکھیں پہلا والا جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، باقی سب معطوف ہے۔ جتنے بھی واو آئیں گے اب 50 واو آ جائیں گے، سر وہ سب معطوف کرائیں گے۔ ایک دوسرے کا معطوف علیہ نہیں بنے گی اصل میں دیکھیں اعرابی کوئی تبدیلی نہیں آتی اس سے، سر۔ مرکب اضافی میں تو جو لفظ مضاف بھی بن رہا ہو مضاف الیہ بھی بن رہا ہو، اس پہ تو بتانا پڑتا ہے اس پہ ال کیوں نہیں آیا اور اس پہ تنوین کیوں نہیں آئی۔ اکثر یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ صلہ 1 ہو گیا، یہ صلہ 2 ہو گیا، یہ صلہ 3 ہو گیا۔ تو معطوف علیہ ایک ہوتا ہے، باقی سب معطوف ہے۔ یہ متقین کی صفت ہم نے لکھا ہے، جی تو متقین کو تو ہم نے پیچھے کلوز کر دیا تھا، ہاں کلوز ہوگا، لیکن یہ ریفر کہاں کر رہا ہے؟ تو اس کو کنسیڈر کریں گے۔ ابھی آگے اور صفت آ رہی ہے کہ یہ ہدایت کون سے متقیوں کے لیے ہے۔ 3 صفات یہاں آ گئی، کون سے متقی ہیں؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ اور ینفقون۔ آگے چلیں، آگے ایک اور آ رہی ہے، کچھ صفات آ رہی ہیں۔ ہاں یہ مما جو ہے یہ اصل میں کیا ہے، من پلس ما، یہ ہے۔ جو ما نفی کا ہوتا نا تو اس سے پہلے من نہ آتا، جو ما نفی کا ہے اس سے پہلے من نہیں آئے گا۔ اگر اس سے پہلے من آ گیا تو پھر وہ ما نفی کا نہیں۔ ترجمہ یہ اگر اس میں سے میں پہچان بتا رہا ہوں آپ کو کہ مائے موصولہ اور مائے نفی والا جو ہے، مائے نفی، اس میں فرق کیا ہے، پہچان کیا ہے۔ یہ خالی ما لکھا ہوا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خالی لکھا ہوا، لیکن استعمال ہو گیا اس سے پہلے من آ گیا تو سمجھے نفی کا نہیں ہے، یہ موصولہ ہو سکتا ہے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ واو جو ہے یہ عطف کا ہے. الذین اس میں موصول، یؤمنون فعل پلس ہم اس کا فاعل ہے. با یہ حرف جار ہے. ما، ہاں جی یہ کون سا ما ہے؟ ما نفی کا ہے. کیسے پہچانا؟ اس سے پہلے حرف جار ہے. یہ ہو گیا موصول کا. انزل یہ فعل مجہول ہے جی. انزل ینزل، انزل ینزل، فعل مجہول اور صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل ماضی مجہول. اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. الی کا یہ اصل میں الہ ہے، حرف جار. کا مجرور، یہ جار اور مجرور مرکب جاری بن کے متعلق فعل ہیں. کون سے فعل سے؟ انزل. ٹھیک ہے، اس سے متعلق یہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کے بنا جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ بن گیا صلہ. کس کے لیے؟ موصول کے لیے. موصول اور صلہ یہ مل کے کیا بنیں گے؟ مجرور. جار اور مجرور یہ مل کے بنیں گے متعلق فعل. یہ کون سا فعل سے متعلق ہے؟ یؤمنون. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے بنے گا. ابھی اس کو ہم ایک منٹ یہاں ابھی ہم اس کو روک رہے ہیں. ابھی یہاں پہ اس کو روک رہے ہیں. یہ کس کا ہے؟ واو عطف کا ہے. یہ کون سا ما ہے جی؟ ہر مائے موصولہ سے پہلے حرف جار نہیں ہوتا. جس ماں سے پہلے حرف جار آ جائے وہ نفی کا نہیں ہوتا، وہ موصولہ ہوتا ہے. یہ ایک نشانی ہے. یہ انزل فعل مجہول، اس کا نائب الفاعل ہے ہوا. من حرف جار. قبل مضاف اور کا مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے بنے گے مرکب اضافی. اور یہ ہو گئے قبلی کی زیر بتا رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے. یہ جار اور مجرور مل کے بنیں گے انزلہ. فعل مجہول انزلہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے بنے گا جملہ فعلیہ، اور یہ بنے گا صلہ. صلہ اور موصول. اب یہاں سے اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ذرا اور بہتر کام ہو جائے گا.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وبما انزل من قبل. اب یہ جار اور مجرور مل کے بنے متعلق فعل یؤمنون. یہ فعل یؤمنون اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے بنا جملہ فعلیہ اور معطوف علیہ. یہ آ گیا واو عطف. بالآخرت با حرف جار ہے, آخرہ مجرور, جار اور مجرور مرکب جاری بننے کے بعد متعلق فعل ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہم مبتدا, یوقنون فعل ہے, جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف, اس کا فاعل ہے ہم. یہ اپنے متعلق سے مل کے بنے گا. ویسے بہرحال ہم اس کو یہاں پہ ایک اور کام تھا, وہ جملہ فعلیہ. اصل میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی اصل عبارت بنتی ہے وَهُمْ يُوقِنُونَ بِالْآخِرَةِ. تو یہ جو بالآخرہ ہے یہ متعلق فعل ہے یوقنون سے, لیکن یہ یوقنون یہ جو جملہ فعلیہ یہ بنے گا یہ خبر ہے اس کے لیے, مبتدا کے لیے. اب دیکھیں نا, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویوقنون بالآخرۃ بھی ہو سکتا تھا, خالی ہوتا یوقنون بالآخرہ تو بات پوری تھی. وبالآخرۃ ہم یوقنون, یہ ہے وہ صوتی آہنگ عبارت کی وسعت اور کلام کی گہرائی کہ اس میں تھوڑا مطلب وہی دیا لیکن انداز بدل دیا. اچھا, اب اس کے بارے میں ایک رائے ہم یہ کر لیتے ہیں, چلیں یہ متعلق خبر ہو گیا, یہ خبر ہے نا اس سے متعلق, تو اس کو اب ہم حصہ بنا لیتے ہیں اسی کا. اور آپ یہاں دیکھیے گا بنا یہ جملہ اسمیہ ہے, بنا یہ کس کی وجہ سے جملہ اسمیہ بنا ہے؟ ہم کی وجہ سے, ورنہ یہ جملہ فعلیہ تھا پکا, اور اس میں فعل ہی ہے یہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. ہم صرف ضمیر ہے جو ذہنی اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا یہ جملہ اسمیہ بننے کے بعد معنوی طور پر یہ معطوف ہے. یہ معطوف علیہ, معطوف اور عطف. عموماً عطف اور معطوف میں اعرابی تسلسل ہوتا ہے. ضرب زید و حامد و محمود و فاطمۃ و زینب, تو معنوی ربط بھی ہے, اعرابی ربط بھی ہے. ضربت زیدا و محمودا و حامدا فلاں فلاں, تو وہ معنوی ربط بھی ہے اور اعرابی. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پر وہاں جملہ فعلیہ ہے, یہاں کیا ہے جملہ, تو یہاں پہ معنوی ربط ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیا بنا, یہ سب معطوف مل کے بن گئے صلہ. اور یہ اس میں موصول صاحب جو ہیں جو خاموشی سے پڑھے ہوتے ہیں شروع میں, وہ مل کے بنیں گے صفت للمتقین.
تو 5 صفات ہیں متقیوں کے لیے جن کے لیے یہ قرآن ہدایت. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ 5 کوالٹیز اگر ہیں تو یہاں اس کے مطابق یہ لوگ متقی ہیں، اور قرآن مجید ہدایت ان متقین کے لیے ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم ان کیٹیگریز میں پورا نہیں اترتے، تبھی قرآن مجید کا وہ اثر جو ہم پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو پارٹ ٹائمر سمجھتے ہیں، کبھی استعمال کر لی، اپنے لیے کبھی نہیں کیا. ایمان تو پڑھ رہے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان بھی ہے. سر یوم آخرت پر یقین چاہیے، اور یقین کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لمحہ معصیت میں نہ گزرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.